اسد قیصر صاحب، آپ تحریک انصاف کے ان رہنماؤں میں سے ایک ہیں جن کا کافی عرصے سے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطہ ہے، آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور پھر آپ کی کمیٹیاں بن گئیں۔ آج آپ کی پارٹی کی کمیٹی اور جے یو آئی کی کمیٹی ہے، اس کی ملاقات بھی ہوئی ہے، لیکن اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ شاید تحریک انصاف کی بجائے حکومت کے ساتھ ہاتھ ملانے میں زیادہ بہتری سمجھتے ہیں۔ ان کی اپنی مرضی ہے، اپنی پارٹی ہے، اپنی پارٹی کی پالیٹکس کو اس نے دیکھنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری میٹنگ اچھی میٹنگ رہی ہے، کیونکہ میں نہیں تھا، میں سبھی تو ہمارے سلمان اکرم راجہ صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب اور کامران مرتضیٰ صاحب نے آج ڈسکشن کی ہے اور ہماری انگیجمنٹ ہے اس کے ساتھ۔ ہمیں امید ہے اور جو چونکہ ابھی میں ایک بات نہیں کر سکتا، لیکن اس میں یہ بات ایک قسم کی ہو گئی ہے کہ جو جوڈیشل اس کا لا رہے ہیں پیکج، اس میں مجھے امید ہے، میں ابھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس پیکج کے خلاف جو نہیں ہے۔ مولانا صاحب کا یہ موقف ہے کہ ہم ایشو ٹو ایشو تحریک انصاف کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، تو اگر یہ جو حکومت نے ججوں کی تعداد میں اضافے کے حوالے سے کوئی اگر بل لے کے آئے تو اس پہ وہ شاید آپ کے ساتھ تعاون کریں۔ دیکھیے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہماری انگیجمنٹ ہے، ہماری میٹنگز آج ہوئی ہیں اور مجھے امید ہے کیونکہ ان کی اور ہمارے نکات بہت مشترکات ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہم جو ہے نا اپنا ورکنگ ریلیشن آگے بڑھائیں، اور اس وقت ضرورت یہ ہے کہ جو اسٹیٹ اور جو اس وقت حکومت جو فاسسٹ رویہ رکھ رہی ہے اور جس طرح بدماشی اور ایک ڈریکونیس لاز لا رہے ہیں اور جس طرح یہ رویہ رکھے ہوئے ہیں، اگر یہ ملک کی جمہوری قوتیں اکٹھی نہیں ہوئی تو اس ملک کا خدا حافظ۔ تو ملک کی جمہوری قوتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے جو آپ نے ایک پلیٹ فارم بنایا تحریک تحفظ آئین، اس کے سربراہ محمود خان اچکزئی ہیں، تو انہوں نے کل آپ کی پارٹی کا جو جلسہ تھا سنجانی میں، وہاں پہ انہوں نے خطاب کیا، لیکن وہاں پہ تو انہوں نے بہت سی باتیں کی۔ ایک بات یہ بھی کی کہ آپ اپنی پارٹی میں نظم و ضبط پیدا کریں اور اس طریقے سے انقلاب نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ کی پارٹی میں جب آتا ہے آدمی تو اس کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں۔ نہیں، وہ چونکہ کل میں نے پوچھا اچکزئی صاحب کو، آپ کو پتہ ہے ہمارے اسٹیج میں جو ہے نا جتنی ہوتی ہے، یعنی جلسہ اسٹیج پہ ہوتا ہے اور جس طرح اس کے وہ چادر بھی کہیں گم ہو گئی اور پھر جو ہے نا حالات ایسے تھے، 25 منٹ میں وہ اسٹیج تک چڑھ سکا، اس کی سانس پوری ہوئی تھی، تو ایک اس کو وہ تھا۔ اور بالکل باقی پارٹیوں میں، ہماری پارٹی میں یہ فرق ہے کہ ہماری پارٹی میں تھوڑا ہر ایک لیڈر ہے، لیڈرز بول جاتے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ، وہ زیادہ لیڈر ہے۔ بہرحال ہماری یہ فوکس ہے کہ ہم اپنی پارٹی کو زیادہ سے زیادہ آرگنائز کریں اور ڈسپلن میں لائیں، اور اس کی بات بالکل بات صحیح ہے کہ پارٹی میں جب ڈسپلن ہوتا ہے تو اپنے ٹارگیٹ اچیو ہو جاتے ہیں۔ اچھا، آج ایک پریس کانفرنس ہوئی، عطاء اللہ تارڑ صاحب نے اور امیر مقام صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں آپ کا بھی ذکر آ گیا۔ امیر مقام صاحب کا تعلق آپ کے صوبے سے ہے، میں نے کہا ذرا پوچھ لیتے ہیں اسد قیصر صاحب سے، امیر مقام صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں۔ وہ اسد قیصر صاحب کی بات کرو کہ اس کی تو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ تک ہی نہیں دیا، یہاں بھیج دیا، اس کے بعد کوئی اسپیکر نامزد کیا اور صبح واپس لے لیا، دوسرے کی بات کرتے ہیں۔ تو اس طرح میں یہ ان کو پتہ ہے، مگر اس میں تو اس طرح ڈسپلن اور پارٹی اور اس طرح کوئی چیز ہے نہیں، ایک ون مین شو ہے، جس کی مرضی ہے، جس کو ایک دن چاہتا ہے تو رکھ دیتے ہیں اور دوسری دن فارغ کر دیتے ہیں، نکالتا ہے۔ تو یہ امیر مقام صاحب نے جو باتیں کی ہیں، یہ اس پہ کوئی آپ رسپونڈ کریں گے؟ جی بالکل، یہ بالکل غلط بول رہے ہیں۔ مجھے میرے پاس آپشن تھا کہ میں صوبائی لڑوں یا کو بھی لڑوں، اور مجھے خان صاحب نے کوئی نہیں کہا کہ آپ وہ نہ لڑیں۔ میں نے سوچا کہ میں نیشنل میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنا رول پلے کروں، اور خاص کر لیجسلیشن میں، اور جو ہمارے صوبے کی اور علاقے کی محروم ہے، میں اس کی بات کروں۔ اور میرا بھائی چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ قومی اسمبلی کا ممبر بھی رہا ہے اور پھر صوبائی اسمبلی کا ممبر رہا ہے، تو ہم نے ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ سے وہ اس کو جو ہے نا صوبے میں رکھا اور مجھے قومی اسمبلی میں جو ہے نا سیٹ ملی ہے۔ تو یہ میں نے اپنی مرضی سے کی، کسی نے مجھے نہ انکار کیا ہے، نہ کسی نے مجھے کہا کہ آپ یہ نہ کرو۔ اور میں نے اس لیے دونوں سیٹ اکٹھی نہیں کی کہ ہر دفعہ میں دونوں سیٹیں جیت جاتا ہوں تو ضمنی انتخابات جو ہے نا ایکسٹرا ایک خرچہ بھی ہو جاتا ہے، ایک امتحان بھی ہو جاتا ہے، تو میں نے کہا اس دفعہ ہم ضمنی انتخابات نہیں کرتے، بس یہ ڈائریکٹ جو بھی ہوگا۔ تو آج قومی اسمبلی میں آپ کی امیر مقام صاحب سے ملاقات تو ہوئی نا؟ ویسے اس نے بالکل ملاقات ہوئی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ جو بات کی، اس نے مجھے یہ بات بتایا، تو میں نے کہا کہ آپ تو میری بات کرتے ہو، تم سمجھو، تم مجھے بتاؤ، کوئی تمہیں سنتا ہے، تو کوئی لفٹ دیتا ہے،
اس نے کہا بالکل آپ تو ٹھیک کر رہے ہیں, میں تو کوئی لفٹ نہیں دیتا. آؤ چلیں, آپ نے بھی حساب برابر کر دیا. اب امیر مقام صاحب آپ کے بارے میں جو اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں, یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ نے ان کے بارے میں کچھ کہا ہے.